ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے اگر آپ کے پاس ایک ایسا وفادار دوست ہو جو دن رات 24 گھنٹے آپ کے لیے کام کرتا ہو، آپ کی ہر گندگی صاف کرتا ہو، آپ کے جسم میں آنے والے زہریلے مادوں کو فلٹر کرتا ہو، آپ کی توانائی کو مینیج کرتا ہو اور حقیقت میں آپ کو زندہ رکھتا ہو۔ اور پھر سوچیں کہ آپ اس دوست کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ آہستہ آہستہ روزانہ اسے زہر دے رہے ہیں، بغیر یہ جانے کہ آپ کے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ عظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافی و کافی و آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ آپ کا وہ دوست کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا جگر ہے، آپ کا لیور۔ شاید اسی لیے سب اپنے سب سے قریبی دوست کو جگری یار کہتے ہیں۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی ہمارے جسم کا سب سے اہم، سب سے محنتی اور سب سے خاموش ہیرو ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت دنیا کی تقریباً 30 سے 35% آبادی فیٹی لیور یعنی جگر پر چربی کا شکار ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کا جگر 80 سے 90% تک خراب ہو سکتا ہے اور پھر بھی آپ کو کوئی واضح علامت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ خاموش بیماری ہے، ایک خاموش وبا۔ لیکن یہ بات میں آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ آپ کو ایسی معلومات دینے کے لیے کر رہا ہوں جس پر عمل کر کے آپ اپنے جگر کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان 5 عام کھانوں کی جو بظاہر نارمل ہیں لیکن خاموشی سے جگر کو تباہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہم ان علامات کو بھی سمجھیں گے جو آپ کا جسم آپ کو دے رہا ہے یا دے سکتا ہے، اور سب سے اہم یہ سیکھیں گے کہ آپ اپنے جگر کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں یا ٹھیک رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو صحت و تندرستی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ذرا اپنے آپ پر غور کریں، کیونکہ مسئلہ ہمیشہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے شروع ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جگر کی بیماری صرف شراب پینے والوں کو ہوتی ہے، یعنی الکوہل پینے والوں کو ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ آج کل نان الکوہلک فیٹی ڈیزیز تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری روزمرہ کی خوراک ہے۔ ابتدائی مرحلے میں جگر کچھ بات چیخ کر نہیں کرتا بلکہ آہستہ آہستہ سرگوشی کرتا ہے۔ کیا آپ کو ہر وقت تھکن محسوس ہوتی ہے؟ کیا آپ کو دماغی دھند یعنی برین فاگ رہتی ہے؟ کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھاری یا پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ کیا وزن کم کرنے کی کوشش کے باوجود وزن کم نہیں ہو رہا؟ پیٹ باہر نکلتا آ رہا ہے؟ جلد کے مسائل جیسے کیل، مہاضے، خشکی یا چکنائی بڑھ گئی ہے؟ بلڈ پریشر یا کولیسٹرول آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے؟ اگر آپ ان میں سے کسی ایک پر بھی ہاں کہہ رہے ہیں تو یہ صرف عام علامات نہیں بلکہ آپ کا جگر مدد کے لیے اشارے دے رہا ہے۔ جب جگر میں چربی جمع ہو جاتی ہے تو وہ نہ صرف وزن کم ہونے سے روکتا ہے بلکہ ذیابیطس، دل کی بیماری اور میٹابولک مسائل کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ اس کا جواب ہے آپ کا کچن، آپ کی پلیٹ۔ اب ان 5 خطرناک کھانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوبارہ گرم کیے گئے تیل اور ڈیپ فرائیڈ کھانے۔ آپ کو لگتا ہے کہ فرینچ فرائز یا سموسا صرف ایک معمولی چیز ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیزوں میں سے ایک ہے، خاص طور پر جب وہ تیل بار بار گرم کیا گیا ہو، جو تقریباً ہر ہوٹل اور فاسٹ فوڈ میں ہوتا ہے۔ جب تیل کو بار بار گرم کیا جاتا ہے تو اس میں ایسے زہریلے اور کینسر پیدا کرنے والے مرکبات بنتے ہیں جو آپ کے جگر کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ زہریلے مادے آپ کے جسم میں 2 سال تک رہ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے میٹھے مشروبات اور چھپی ہوئی شکر یعنی ہڈن شوگرز۔ کولڈ ڈرنکس، جوسز، انرجی ڈرنکس، یہ سب آپ کے جگر کو شکر سے بھر دیتے ہیں اور یہ شکر فوراً چربی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جگر میں جمع ہو جاتی ہے اس کے بعد۔ لیکن خطرہ صرف یہاں نہیں بلکہ وہ چھپی ہوئی شکر ہے جو پروسیس فوڈز میں ہوتی ہے، جیسے بسکٹس ہیں، ساسیجز ہیں، پیکڈ فوڈز ہیں، حتیٰ کہ جو آرٹیفیشل سویٹنرز آتے ہیں، کینڈل وغیرہ اور اسپلنڈا وغیرہ، یہ بھی جگر اور دماغ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ تیسرا ہے فرکٹوز کا جال، حتیٰ کہ پھلوں میں بھی۔ یہ بات تھوڑی حیران کن لگ سکتی ہے کیونکہ پھل عام طور پر صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ پہلے سے فیٹی لیور یا انسولین ریزسٹنٹ کا شکار ہوں تو کچھ پھل جیسے آم، انگور، تربوز زیادہ مقدار میں کھانے سے فرکٹوز بڑھ سکتا ہے۔ اس اضافی فرکٹوز کو جگر چربی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھل کھانا چھوڑ دیں بلکہ اعتدال کے ساتھ کھائیں۔
اگر آپ کی خوراک زیادہ تر سفید چاول، میدا، نان، بیکری آئٹمس پر مشتمل ہو تو یہ آپ کے جسم کے لیے چینی کی طرح کام کرتے ہیں، کیونکہ ان میں فائبر نہیں ہوتا اور یہ فوراً گلوکوز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس سے انسولین بڑھتی ہے اور جگر کو اضافی کیلوریز کو جو بنتی ہیں اس کو پھر وہ چربی میں بدلنا پڑتا ہے۔ پانچواں ہے فاسٹ فوڈ اور پروسیس غذائیں۔ یہ وہ خوراک ہے جس میں سب کچھ اکٹھا ہوتا ہے، مضر سے چکنائی، ریفائنڈ آٹا، یعنی چھپی ہوئی مخفی شکر۔ اس قسم کی غذائیں جو ہے وہ آپ کو زیادہ کھانے پر مجبور کرتی ہیں، جس سے میٹابولزم خراب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جگر کو مضبوط رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو کسی معجزے سے کم نہیں بنایا، اور جگر تو کچھ مخصوص قسم کا معجزہ ہی ہے، کیونکہ یہ وہ واحد عضو ہے جو خود کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ سائنس والے کہتے ہیں کہ اگر 75% جگر بھی خراب ہو چکا ہو تو باقی 25% میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ پورے جگر کو ٹھیک کر سکتا ہے، ری جنریٹ کر سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ری جنریٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اسے ایسا ماحول دینا پڑے گا جو اسے پنپنے میں مدد دے سکے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا کریں؟ سب سے پہلے قدرتی اور مکمل غذاؤں پر توجہ دیں۔ سبزیاں، فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس، یہ سب جگر کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جیسے جھاڑو زہریلے مادوں کو باہر نکالتا ہے، اسی طرح سے۔ دوسرا ہے ریفائنڈ چیزوں کی جگہ ہول گرینز اور قدرتی غذا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ تحقیق اور بھی سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ کافی جگر کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں مصنوعی شکر اور سرپ نہ ہو، یعنی اس میں آپ کوئی وہ دودھ اور کوئی اور سی چیزیں نہ لیں۔ میرا مقصد نہیں کہ آپ کل سے سب کچھ بند کر کے نئی چیزیں شروع کر دیں، لیکن اپنی غذا پر خاص دھیان دیں۔ آہستہ آہستہ ہر نقصان دہ چیز سے پرہیز کرنا شروع کر دیں۔ آج اپنی پلیٹ کو غور سے دیکھیں، کیا آپ کے میٹھے مشروب کی جگہ پانی لے سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ ڈیپ فرائیڈ چیز کی جگہ سادہ کھانا لے سکتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے فیصلے جو ہیں وہ بڑے نتائج دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا جگر آپ کا جگری یار ہے، اس کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ یہ آپ کو بہتر توانائی، صاف جلد اور ایک صحت مند زندگی واپس دے سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر یہ معلومات آپ کو مفید لگی ہوں تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ کمنٹس میں اپنے سوالات اور تجربات سے ضرور آگاہ کریں، اور بلکہ ان کو تحریر کریں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔